بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم کی اسلامیات کے باب دوم سبق نمبر 2 عقیدہ آخرت کو۔ عقیدہ آخرت کیا چیز ہے یہ آگے چل کے ہم جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عقیدہ آخرت چیپٹر کے جو اہم نکات ہیں ان کا جان لینا ضروری ہے، وہ جلدی سے نوٹ کر لیں۔ آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکے کہ میں اس جنت کے قابل ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا فرمائی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے موت عطا فرمائیں گے، پھر وہ عالم برزخ میں بیٹھ کے انتظار کرے گا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا جائزہ لیں گے۔ جو نتیجہ اس کا نکلے گا اس نتیجے کے مطابق یا تو اسے جنت میں یا پھر معاذ اللہ جہنم کے اندر اسے بھیجا جائے گا۔ اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں عقیدہ آخرت کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت ان کی یہ بیان فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ لوگ جو ہیں جو اللہ پر بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، یہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کفار مکہ جو ہے وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ تو وہ ہڈیاں جو گل سڑ چکی ہیں، ان ہڈیوں کے گل سڑ جانے کے بعد کون زندہ کر سکتا ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس انسان کو میں نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو پہلی دفعہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، تو دوسری دفعہ پیدا کرنا میرے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پاک میں خیر بار بار تاکید ہے آخرت پر ایمان کی۔ قبر میں وہ جیسے ہی جائے گا تو اس سے فرشتے سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، یہ اس سے سوال ہونے ہیں۔ سوال کے اندر جو فرشتے سوال کرتے ہیں ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ منکر اور نکیر دونوں کا معنی ہی اوپرا اور عجیب الخلقت چیز کے ہیں، جو انسان نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو، تو ان فرشتوں کی خلقت بھی بڑی عجیب ہوگی جو کسی نے کبھی سوچی اور دیکھی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ خیر یہ فرشتے سوال کریں گے، سوال کے جواب میں اگر تو وہ سوالوں کا جواب ٹھیک دیتا ہے، اور یہ ہوگا اعمال کے اعتبار سے، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کا جواب ٹھیک ہوگا، اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، دنیا میں اس نے محنت نہیں کی ہے، آخرت کی تیاری نہیں کی ہے، تو اس کے اعمال برے ہیں، تو پھر اس کو کسی سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ اگر سوال کا جواب ٹھیک ہے تو جنت کی نعمتیں اس کو دے دی جائیں گی، اگر معاذ اللہ من اگر اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، جواب اس کو نہیں آئے، تو پھر وہ جہنم کی سختیاں وہاں پہ جھیلے گا۔ اب اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے قیامت کا دن اور دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ عالم برزخ کے بعد جو اگلا عالم ہے وہ عالم آخرت کہلاتا ہے۔ عالم آخرت کے اندر انسان دنیا کے بعد عالم برزخ، برزخ کے بعد عالم آخرت زندہ کر کے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک جگہ پہ جمع فرمائیں گے۔ وہ ایک ہموار میدان ہوگا، بہت بڑا میدان محشر، یعنی جمع ہونے کا میدان اسے کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ جنت اور جہنم اپنے پورے نظاروں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش سامنے ہوگا، اللہ تعالیٰ انتہائی غصے کے اندر ہوں گے۔ کیا عالم ہوگا وہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری آسانیاں پیدا کر رکھی ہوں گی، لیکن ایک آسانی اس موقع پر حوض کوثر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے، خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن آپ لوگ میرے ہاتھ سے سیراب ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وہاں پہ کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ، ان سے بھی بہت زیادہ لوگ ہوں گے، تو آپ ہمیں پہچانیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے امتیوں، میرے پیارے صحابہ، جتنے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے جب آپ وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ کو دھوتے ہیں، چہرہ، اپنے بازو، ساری چیزیں دھوتے، تو یہ اعضائے وضو قیامت والے دن چمکیں گے، ان سے روشنی نکلے گی اور میں دور سے اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا۔ خیر حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پینا نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے نصیب کرے۔ یہ حوض کوثر ہے۔
حوض کوثر یہ تو میدان محشر کا ایک حصہ ہے۔ مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کیا چیز ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ فل وہاں پہ غصے میں ہوں گے، فل غصہ ہے، خاموشی ہے، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یوم یفر المرء من اخی، کوئی بندہ اپنے خاندان والوں سے بھی ملنا نہیں چاہے گا، دوست رشتہ دار تو دور کی بات ہے، اپنے جو قریبی خونی رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیٹے ہیں، یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے بھی انسان بھاگ رہا ہوگا، اور ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کی بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اتنی دہشت کا عالم ہے کہ کسی انسان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے حساب دے سکے۔ اللہ فل قہار اور جبار والی صفت میں وہاں پہ موجود ہوں گے، تو کسی انسان کی جرت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی حساب نہیں شروع فرمائیں گے۔ تو پھر انسان مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کرنے کے لیے، اے آدم آپ ہمارے ابا ہیں، آپ ہماری سفارش کریں۔ وہ کہیں گے نہیں بھی، مجھ سے ایک جرم ہوا تھا، ایک لغزش ہو گئی تھی، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی نہیں مانیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے جو جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ سب اللہ کے ہیبت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ ایک بندہ ہے جو آپ کی سفارش کر سکتا ہے، وہ آقا انعامدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کی سفارش فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے، آپ نے بلکہ خود اس کا حال بیان فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا، اور فرمایا کہ میں اس وقت اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا جو کسی نے سوچی سنی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالیں گے، اور اس سے اللہ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے محمد سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ تو ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت اور تمام انسانیت کی سفارش فرمائیں گے کہ پوری انسانیت پریشانی میں ہے، اے اللہ آپ ان کا حساب شروع فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی سفارش پہ تمام انسانوں کا حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ اس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں، اور اس کو شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ مقام محمود بھی اچھا، شفاعت کبریٰ کا معنی ہے بڑی شفاعت۔ اب آپ کہیں گے اگر یہ بڑی شفاعت ہے تو چھوٹی شفاعت کون سی ہے؟ چھوٹی شفاعت وہ شفاعت ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک شہید جو ہے وہ اتنے جہنمیوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکے ان کو لے کے جا سکتا ہے۔ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ اتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی شفاعتیں ہیں، یہ شفاعت صغریٰ کہلاتی ہیں، یعنی چھوٹی شفاعت۔ اور شفاعت کبریٰ جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے، پورے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، وہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سفارش کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ سے جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں جل رہا ہوگا، تب تک سفارش ہوگی۔ اور آخری جہنمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو اللہ اور آخرت پر، رسول پر ایمان رکھتا تھا، آخری انسان جب وہاں سے نکلے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں سفارش کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے جی مقام محمود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ مقام محمود کا معنی ہے پسندیدہ ترین مقام، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین مقام۔ میزان اعمال، انسان میدان محشر میں کھڑے ہیں، سفارش نہیں ہے، حساب نہیں شروع ہو رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، سفارش فرمائیں گے۔ سفارش کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ حساب کتاب کی مزید پختگی کے لیے، یقین کامل کے لیے اعمال کو تولا بھی جائے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ آپ کے سامنے ڈر سے میں بول نہیں سکا، میرے اعمال، نیک اعمال زیادہ تھے، برے کم تھے، لیکن آپ نے میرے خلاف جہنم کا فیصلہ فرما دیا۔ اس بات سے دور رہنے کے لیے، اس اشکال کو، سوال کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میزان عدل وہاں پہ قائم فرمایا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن میزان کا ترازو، عدل کا ترازو قائم کریں گے تاکہ اعمال تولے جائیں، کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے اعمال کو تولا جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، اس کی برائیاں جو ہے وہ کم ہوں گی۔ جس کی برائیاں زیادہ ہیں، اس کا برائیوں والا پلڑا جھک جائے گا، نیکیاں کم ہوں گی۔ جو کم نیکیوں والا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جو کم گناہوں والا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔
اس کے بعد پل صراط پہ بھی باری آنی ہے، پھر لوگوں کو بھیجا جائے گا کہ آخری جو مرحلہ ہے وہ پل صراط کا ہے، پل صراط کے بعد پھر حوض کوثر ہے، حوض کوثر کے بعد پھر جنت ہے، جو پل صراط سے گزر سکے گا وہی حوض کوثر پیے گا، جو حوض کوثر پیے گا وہی جنت میں جائے گا، اسی کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ پل صراط کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے، وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ایک راستہ ہے۔ وہ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو میں نے اس پکچر لگائی ہے، اس میں بہت باریک ایک چیز ہے جس کے اوپر سے انسان گزر کر کے جا رہے ہیں، اس کے نیچے کھولتا ہوا جہنم کا لاوا ہے، جہنم کی آگ ہے، اور اوپر جو سورج ہے وہ آگ برسا رہا ہے۔ اتنا پریشانی کا عالم، انتہائی سخت اندھیرے کے عالم میں وہاں سے گزرنا ہوگا۔ وہاں پہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، لیکن پار کیسے کریں گے؟ نیکیوں سے پار کریں گے۔ پر نیکیوں سے رستے کیسے پار ہوتے ہیں؟ وہ نیکیاں اس دن روشنی کی شکل میں نیک لوگوں کے پاس موجود ہوں گی، روشنی ہوگی، اس روشنی سے وہ اس رستے کو پار کریں گے۔ جب گناہگار لوگ دیکھیں گے ان کو کہ ان کے پاس تو نیکیاں ہیں، وہ نیکی سے گزرتے جا رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ اللہ کے بندو تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو۔ تو نیک لوگ کہیں گے بھائی یہ روشنی ہم دنیا سے کما کر کے لائے ہیں، اگر آپ کو یہ روشنی چاہیے تو آپ بھی دنیا میں جائیں اور وہاں سے یہ روشنی لے آئیں، لیکن دنیا میں واپسی نہیں ہو سکے گی۔ جی، عقیدہ آخرت کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پہلا اثر جو ہے وہ نیکی کا شوق اور برائی سے نفرت ہے۔ نیکی، ہر انسان جب عقیدہ آخرت ذہن میں ہوگا تو پھر نیکی کا شوق بھی پیدا ہوگا، برائی سے نفرت بھی پیدا ہوگی، کیونکہ حساب دینا ہے۔ احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اگر وہ مقصد میں پورا کروں گا تو ہی میں جنت میں جا سکوں گا، تو احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوگا۔ اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال، فرائض کیا ہے میرے؟ دوسروں کے حقوق اور اللہ کے حقوق ادا کرنا، تو اس کا بندہ خیال رکھتا ہے جب عقیدہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ عمدہ اخلاق اور کردار کی تعمیر ہوتی ہے، حساب دینا ہے ایک ایک بولے ہوئے لفظ کا۔ جب اس بات پہ یقین بیٹھ جائے گا تو پھر اخلاق بھی عمدہ ہوں گے، کردار بھی اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اور عبادت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اگر یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی تو پھر شوق بھی پیدا ہوگا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پہ تو طرح طرح کی پابندیاں ہیں ہمارے اوپر، تو یہ جلدی یہ دور ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو محبوب حقیقی ہیں ان سے ملاقات ہو جائے۔ یہ جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کو یہ یقین ہو کہ مر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے۔ سبق اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سب سے اہم اور مین بات یہ ہے، سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ آخرت برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں، لہٰذا ہمیں دنیا میں نیک اعمال کے ذریعے سے آخرت کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ اس سبق سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا لیکچر۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اور جاتے ہوئے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔